بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر سیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب انہوں نے اپنا عصا لاٹھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ڈر نہ، اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑ لے، اس سانپ کو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس سانپ کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا معنی ہے حالت، کسی چیز کی اصلیت۔ تو یہاں پر اس کا النبی اس لفظ کے ساتھ استعمال سیرت النبی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی زندگی، آپ کا کردار کیسا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، سوال ہے ہمارے سامنے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے سنا تو بہت کہ یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ تو سیرت النبی سے مراد کیا ہے؟ یہ مختصر سا اور بڑا عام فہم جو ہے نا جواب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات زندگی، یہ ہے سیرت کا عام سادہ سا مفہوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، آپ کا خاندان، آپ کے والد دادا، آپ کا تعارف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، چاہے وہ نبوت سے پہلے کے 40 سال ہوں، چاہے نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، کل 63 سالہ زندگی تھی۔ تو اس ساری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، نبوت سے پہلے یا بعد، یہی چیز ہے سیرت۔ دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ایک دوسرے تک نقل کیا گیا، کہ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے پہنچ گئی؟ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اولاً بالروایت، کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار حاصل کیا، جن کو دنیا جانتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ویسا ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا۔ بالروایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مشاہدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، آپ کے ساتھ جیے، وہ صحابہ کرام ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو انہوں نے وہ زندگی دیکھ کر اپنے بعد والوں کو بتلائی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سوال کرتے تھے لوگ، مسلمان بھی، مرد بھی اور خواتین بھی، تو وہ پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ لفظ بھی جو ہے نا عام طور پہ ہم عام گفتگو میں اخلاق استعمال کر جاتے ہیں، لفظ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ پرانا کپڑا، اصل لفظ ہے اخلاق، کردار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالروایت کا مطلب میں بتا رہا ہوں، وہ فرماتی تھی کہ قرآن مجید پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر دیا نا، یہی آپ کا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جیسا صحابہ کرام نے، صحابیات نے، امہات المومنین نے آپ کو دیکھا، ویسا آگے بیان کر دیا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا سیرت کو، آپ کے کردار کو آگے لوگوں تک ہماری طرف منتقل کرنے کا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے یہی فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جو موجود نہیں ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دین اور میرے اخلاق کردار جو میں نے تمہاری تربیت کی، اپنے سے آنے والے لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں حج کے موقع پر، ان کو بتا دیں۔ تو سب سے پہلے تو اولاً بالروایت، ایک نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، آگے اسی طرح بیان کر دیا۔
پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بعد تابعین کا دور جو آیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، خود اسلام قبول کیا، اور پھر ایمان اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی، وہ تابعین ہیں۔ تو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں باقاعدہ تدوین ہوئی، کتابیں لکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، تدوین سے مراد کتابوں کا لکھا جانا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق ہمارے سامنے آج تک پہنچے اور آج بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے موجود ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیف کی ابتدا کب ہوئی؟ تابعین رحمہ اللہ، ان کے دور کے اندر تو اتنا جو ہے وسیع، جس کو کہہ لیں وسائل نہیں تھے، وہ ورق ہوں، وہ سیاہی ہو، وہ قلم ہوں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، وسائل بڑھے، تو پھر جا کر مضبوط بڑی بڑی کتابیں ضخیم 20 جلدوں کے اندر، 10 جلدوں کے اندر ادھر لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ یہ چند ایک آپ کو میں تعارف انشاءاللہ کرواتا ہوں۔ تو تدوین باقاعدہ جو ہے کتابوں کا لکھا جانا مستقل طور پر وہ تابعین کے دور کے بھی بعد ہوا۔ تو تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیف کی ابتدا کب ہوئی؟ تالیف سے مراد بھی یہی ہے، کتابوں کا لکھا جانا، آپ کے کردار کو لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی لوگوں کو کردار سکھلایا، اور پھر اس کے بعد تابعین نے بھی۔ چوتھا سوال ہمارے سامنے ہے، مختصر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے اصل چیز جو میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، کہ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے حالات ہیں، آپ کا کردار ہے، تو اب ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا کیا مقصد ہے اس کو سیکھنے کا، سمجھنے کا؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے دروس حاصل کرنا۔ دروس درس کی جمع ہے، سبق کو کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، کردار تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کے کردار، مسلمانوں کے ساتھ آپ کے کردار، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، تو اس چیز کو دیکھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں۔ یہ ہے اصل مقصد سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کا۔ پانچواں سوال ہمارے سامنے ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی اردو کی معروف کون سی کتب ہیں جو اردو زبان میں آپ ہم سب مطالعہ کر سکیں، ہماری سمجھ میں آ سکیں؟ عربی کے اندر تو بہت ساری کتب لکھی گئی، تو اردو کے اندر سب سے مشہور و معروف کتاب ہے الرحیق المختوم۔ انڈیا کے عالم دین تھے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، غالباً 2006 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق لکھی، الرحیق المختوم۔ اس کتاب کا جو نام ہے الرحیق، رحیق کہتے ہیں شراب کو، قرآن مجید کا بھی لفظ ہے یہ، یسقون من رحیق مختوم۔ الرحیق کہتے ہیں شراب کو، المختوم کہتے ہیں مہر لگی ہوئی، سیل پیک۔ تو یہاں پہ اس کا معنی جو ہے الرحیق المختوم، لفظی جو عربی زبان ہے، عربی لغت ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے نا شیر، ہم اردو میں استعمال ہوتا ہے، جانور ہے، اس کے لیے 200 سے زائد لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ گھوڑے کے لیے 400 سے زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الرحیق المختوم اس کا معنی یہ لیا گیا کیونکہ یہ جو شراب ہے الرحیق المختوم، یہ جنت کی ایک نعمت ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کہ جس کے اندر کوئی نشے کی ملاوٹ نہیں ہے، لا فیہا غول، کہ بندے کو چکر نہیں آئیں گے اس سے۔ تو اس کتاب کا نام یہ لکھا گیا الرحیق المختوم۔ مراد اس سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر بند ہے اس کتاب میں۔ اور ایک کتاب رحمت للعالمین ہے، اور اس کے ساتھ اٹلس سیرت النبی اللؤلؤ المکنون۔ تو یہ 3 کتابیں یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے، اٹلس سیرت النبی اللؤلؤ المکنون، یہ ہمارے سامنے ادھر موجود ہے، یہ دارالسلام سے چھپی ہے۔ اس کے اندر جو موجودہ
وہ جگہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے طائف کے اندر، ان کے موجودہ نقشہ جات وہ بھی ہیں. اس کو دیکھ کر بندے کے اندر زیادہ دلچسپی آتی ہے پڑھنے میں. بڑی شاندار کتاب ہے اور مکمل طور پہ اس کے اندر صحیح روایات کو جمع کیا گیا ہے. دارالسلام کی طرف سے یہ چھپی ہے. اور اسی طرح یہ جو کتاب ابھی آپ کو بتایا الرحیق المختوم، یہ بھی اردو کے اندر کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق. اس کے اندر آپ کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک وہ ساری اس کے اندر درج ہے. مختصر ہے اس کی نسبت اور عام بازار سے 450 روپے میں کی مل جاتی ہے. گھروں میں ہونی چاہیے ہمارے اپنے مطالعے کے لیے، گھر والوں کے مطالعے کے لیے تو بہت مفید ہے. یہ سیرت کے تعارف کے حوالے سے یہ 4-5 سوال آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، بیان کیے ہیں. کسی کا اس کے متعلق کوئی سوال ہو؟ تو دوسرا ہمارا یہ موضوع یہ ہے کہ ہم اسلامی عقیدہ، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم ایک سوال ہر کلاس کے اندر اس کو پڑھا کریں گے، سمجھا کریں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. عقیدہ کہتے ہیں نظریے کو، اور ایسا نظریہ کسی بھی چیز کے بارے میں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مثال دے کر فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین کے اندر 2 رب بھی ہوتے نا، ایک حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہوتا اس جہان میں تو فساد ہو جاتا. مثال دی، فرمایا ایک کہتا مشرق سے میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا مغرب سے، جھگڑا ہو جاتا، زمین آسمان لفسدتا، بگڑ جاتے، رہتے ہی نہ قائم. تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد، عقیدہ کا مطلب نظریہ، اور ایسا نظریہ کہ جس کے ماننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. تو اس کے متعلق ہمارا پہلا سوال یہ ہے عبادت ہے کیا اور کرنی کیسے چاہیے. تو یہ بہت لازم ہے کہ دیکھیں بندہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، اسلام میں تو آ جاتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کو کوئی رہنمائی نہ ملے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے رکھنا ہے، میں نے اس کلمے کی لاج کیسے رکھنی ہے. تو اس کا بھی طریقہ اللہ رب العالمین نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر ہمیں بتلایا کہ عبادت ہے کیا چیز اور کرنی کیسے چاہیے. تو یہ پہلا سوال ہے، اس پہ توجہ دیجئے. عبادت کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے. عبادت ہر اس گفتار اور کردار کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی یہ آیت ہے، عام طور پر ہم اس آیت کو سنتے ہیں صرف قربانی کے نزدیک، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہاں پر ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں قربانی کے نزدیک جا کے، اور صرف اس قربانی کی سنت کو ہم لے لیتے ہیں. نماز کے اندر ہماری پورا سال سستیاں ہوتی ہیں، جو ہے نا جینا مرنا وہ ہمیں بھولا ہوتا ہے. حالانکہ اصل مسلمان کا عقیدہ عبادت کے متعلق ہونا یہ چاہیے. ترجمہ دیکھیے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بے شک میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. تو یہ ہے اصل عبادت. جب کسی بھی نیکی کے کام کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، بلکہ وہ نیکی بندے کے اوپر وبال جان بن جاتی ہے. اصل چیز وہ یہی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے سے لے کر اور قرآن کریم کی وہ آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی نا تو اپنی ساری عبادات وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور اسی کے اندر بندے کی ہے کامیابی. اور عبادت ہے بھی یہی چیز کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہوں. اب وہ اللہ کی رضا کے لیے کام ساری دنیا کرتی ہے، ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرے اندر تو کوئی ایسا دکھاوا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، اللہ کی رضا بھی ہر بندے کی عبادت کے اندر ہم جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر تانا دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی میری ہو جاتی ہے، اس کے روزے نہیں ہوتے میرے ہو جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی میری ہو جاتی ہے.
لیکن اصل چیز اللہ رب العالمین نے نا ایک ترازو بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادات قبول بھی ہوں، تمہارے سجدے قبول بھی ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ساری نمازیں، سب کی قربانی، زندہ رہنا مرنا، یہ ایک رب کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وگرنہ وہ عبادات ساری رائے گاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔